علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علیہ صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب تزویج الصغار من الکبار، یہ باب ہے چھوٹی لڑکیوں کا بڑوں سے شادی کر دینا۔ دیکھیے، شادی کرنا یہ نابالغی کی عمر میں بھی جائز ہے بیٹا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیدائش کے بعد بھی شادی ہو سکتی ہے، اگر بچہ یا بچی سمجھدار نہیں ہے تو ان کا ولی ان کی جانب سے ایجاب و قبول کرا سکتا ہے، شادیاں ہو سکتی ہیں، لیکن رخصتی اسی وقت عمل میں آئے گی جبکہ دونوں بالغ ہو چکے ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی۔ یا پھر جو ہے جسمانی طور پر وہ بڑھ چکی ہوں بچی، تو اسی وقت کیا ہے وہ رخصتی کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس وقت ہوا تھا جب آپ 6 سال کی تھیں، سن میری بات، اور رخصتی اس وقت عمل میں آئی تھی جب آپ 9 سال کی ہوئی، ہے نا؟ اگرچہ عرب کی عورتیں جو ہیں وہ کافی جسم والی ہوتی ہیں، فربا ہوتی ہیں، تو آج کے زمانے کی جیسے 10-12 سال کی بچیاں ہوتی ہیں تو اس جیسا بدن رہا ہوگا غالباً 6 سال کی عمر میں وہاں کی عورتوں کا، ٹھیک ہے، عرب کی عورتوں کا، اور وہ بھی اس زمانے میں، بلکہ زیادہ ہی سمجھ لو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عرب وغیرہ کی عورتیں جو ہے کافی فربا ہوتی ہیں، لوگ بھی کافی فربا ہوتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا ویسی ہے نا؟ تو پھر اس کے بعد 9 سال کی جب عمر مبارک ہوئی تو اس وقت جو ہے رخصتی ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی پہلے کے زمانے میں جو ہے چھوٹی عمر میں ہی شادیاں ہوتی تھیں، ہم لوگ خود اپنے باپ داداؤں کے بارے میں سنتے ہیں کہ کتنی چھوٹی عمر میں جو ہے ان کی شادیاں ہوتی تھی۔ آپ لوگ خود اگر اپنی نانیوں کے بارے میں یا نانی کی والدہ کے بارے میں اگر پتہ کریں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 15 سال 14 سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی پہلے کے زمانے میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آج کے زمانے میں یہ غلط تعصب دیا جاتا ہے اور لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے کہ دیکھو اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کر لیے، جبکہ اس زمانے میں کوئی معیوب نہیں تھا وہ معاملہ، ٹھیک ہے؟ بہرحال ایسا ہوتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک زمانے میں معیوب سمجھی جاتی ہیں اور جبکہ وہ پہلے کے زمانے میں معیوب نہیں ہوتی تھی۔ جیسے کہ پہلے کے زمانے میں گھروں کے اندر ٹوائلٹ کا بننا بہت سخت معیوب سمجھا جاتا تھا اس کو، گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی کچھ جگہوں پر جو ہے آپ خاص کر کے دیکھتے ہوں گے شمالی ہندوستان میں اکثر آج بھی گھروں کے اندر جو ہے ٹوائلٹ بنے ہوئے نہیں رہتے ہیں، کیونکہ اس کو گھروں کے اندر غلاظت کا مجموعہ کرنے کا مطلب جو ہے تصور بھی نہیں رکھتے لوگ، تو اس وجہ سے وہ باہر جا کر کے غلاظت کر کے آتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب پھر دھیرے دھیرے کلچر بدلا تو ابھی گھروں میں ٹوائلٹ ہونے لگے، اب گھروں میں ٹوائلٹ کا نہ ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسا ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا یہ سب چیزوں کو بلا وجہ فتنے کی غرض سے ہوا دینا اور فتنہ بڑھانا یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا مستشرقین کی جانب سے اور غیر مسلموں کی جانب سے بہت بڑا یہ ایشو بنایا جاتا ہے اس بات کو کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بچی سے نکاح کیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو خیر اس کی بہت تفصیلات بھی ہیں، یہاں پر باب وہی باندھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچیوں کا نکاح بڑے مردوں سے یا بڑے عمر کے لڑکوں سے جو ہے کرانا یہ جائز ہے۔ اگر چھوٹا بچہ یا بچی بہت زیادہ مطلب چھوٹے ہیں، عقل والے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا جو ولی رہے گا، ان کا جو کفیل رہے گا، ذمہ دار نگہبان رہے گا، وہ ان کی جانب سے ایجاب و قبول کروائے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال یہ جائز ہے، لیکن رخصتی اسی وقت عمل میں آئے گی جبکہ دونوں بالغ ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نکاح بیٹا ایک عقد ہے، ایک عقد جیسے ہوتا ہے، عہد و پیمان جو ہوتا ہے نا، جیسے خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے امانت کا لین دین ہوتا ہے نا، جیسے کہ قرض لیا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح کا ایک معاملہ ہے یہ نکاح، اور نکاح کا معاملہ کوئی بھی کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ بہرحال حدیث وقت دیکھیے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث عن یزید عن عراق عن عروۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ الی ابی بکر۔ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں عراق سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام بھیجا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، نکاح کا پیغام بھیجا، اور من جانب اللہ حکم آیا تھا، اسی وجہ سے سرکار نے بھیجا تھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ کو حکم نہ آتا، سمجھ رہی بات؟ ہاں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی خواہش سے کوئی بھی بات بیان نہیں کرتے تھے، جو کچھ آپ بیان کرتے تھے وہ وحی الہی ہوا کرتا تھا،
تو بہرحال خدا کا حکم ہوا کہ آپ پیغام بھیجے، تو آپ نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف. فقال له ابو بکر انما انا اخوک، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے، اور بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوا کرتی ہے، اور تو بھتیجی سے کیسے نکاح درست ہوگا؟ چونکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے، اور بھائی بھائی کفار و مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ دونوں بھائیوں کی طرح ہیں. تو جب انہوں نے رشتہ پوچھا تو صدیق اکبر کو اس وقت اس مسئلے کا علم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم جب بھائی بھائی کی طرح ہیں تو پھر میری بیٹی تو بھتیجی ہوئی، تو بھتیجی سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جو میرے بھائی ہو تو وہ نسبی بھائی نہیں ہو بلکہ دینی بھائی ہو، اسلامی بھائی ہو، اور اسلامی بھائی کی بیٹی جو ہے وہ اسلامی بھتیجی ہوتی ہے نا، حقیقی بھتیجی نہیں ہوتی. حقیقی بھتیجی سے نکاح حرام ہوتا ہے، اسلامی بھتیجی سے نکاح حرام نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فقال انت اخی فی دین اللہ و کتابہ وہی علی حلال. سرکار نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کے دین میں اور اللہ کی کتاب میں میرے بھائی ہو. اللہ کے دین میں اور اللہ کی کتاب میں میرے بھائی ہو مطلب کیا ہے؟ اسلامی بھائی ہو تم میرے. وہی علی حلال، اور وہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ میرے لیے کیا ہیں؟ حلال ہے. کیونکہ نسبی طور پر جو ہے ہم بھائی آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں. تو جب نسبی طور پر بھائی بھائی نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں تمہاری بیٹی جو ہے میرے لیے حلال ہوگی. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک کیا ہے؟ بہت چھوٹی تھی اس وقت، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑی تھی. تو بس یہی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ چھوٹوں کا نکاح بڑوں سے جو ہے جائز ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باب الی من ینکح و ای النساء خیر وما یستحب ان یتخیر لنطفہ من غیر ایجاب، ہے نا. 3 جز انہوں نے باندھ دیے ہیں اس باب کے. پہلا جز ہے الی من ینکح، کن عورتوں سے نکاح کیا جائے. یہ باب اس بیان میں کہ کن عورتوں سے نکاح کیا جائے، یعنی نکاح کرنے کے لیے کن عورتوں کا انتخاب کیا جائے. وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، اور کون سی عورتیں جو ہے بہتر ہوتی ہیں، کون سی عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ بہتر ہوا کرتی ہیں. پھر تیسرا جز ہے کہ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَن يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ، اور یہ باب اس بیان میں جو مستحب ہے، کیا مستحب ہے؟ کہ أَن يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ، کہ اپنے نطفے کے لیے وہ پسند کرے. یعنی ظاہری سی بات ہے کہ اولاد کی جو نسل ہوتی ہے وہ نسل باپ سے نہ چلتی ہے بیٹا. تو اب باپ جو ہے اپنی نسل جس خاندان سے چلانا چاہے، جس خاتون سے چلانا چاہے، اس کو اختیار ہے نا. اور عمومی طور پر یہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ ماں اگر اچھی ہوتی ہے، نیک سیرت ہوتی ہے، تو اولاد بھی نیک سیرت ہوتی ہے. کیونکہ ماں کا آنچل، ماں کی ممتا اور ماں کا جو تربیت کا انداز ہوتا ہے وہ باپ کے اندر نہیں آتا. عمومی طور پر بچے جو ہے وہ ماں ہی سے زیادہ مانوس رہتے ہیں، کیونکہ ماں ہی کے پاس زیادہ رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب مرد کو اختیار ہے کہ اپنی نسل کے لیے جس خاندان کا وہ انتخاب کرنا چاہتا ہے وہ انتخاب کرے، ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز واجب نہیں ہے. اگر اس کے والدین کہیں اور اس کا رشتہ کروا رہے ہیں اور اس کو کوئی اس میں زیادہ اعتراض نہیں ہے تو مان لینا چاہیے، بلا وجہ جو ہے انکار نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو بہرحال اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وما یستحب ان یتخیر لنطفہ، اور یہ جو مستحب ہے کہ وہ اپنے نطفے کے لیے پسند کرے، من غیر ایجاب، بغیر ایجاب کے، بغیر واجب ہونے کے. مطلب یہ چیز واجب نہیں ہے کہ وہ اختیار ہی کرے گا، چنے گا ہی، یہ چیز واجب نہیں ہے. ہاں اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ چن سکتا ہے، جو چاہے وہ جس خاندان کو چاہے وہ چن سکتا ہے، اپنا سکتا ہے. تو 3 جز ہو گئے نا. پہلا جز ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرے گا، دوسرا جز ہے کہ کون سی عورتیں بہتر ہوں گی، اور تیسرا جز یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے نطفے کے لیے، مطلب اپنی نسل کو چلانے کے لیے جس کا چاہے وہ انتخاب کرے، چن لے. اور یہ چیز کیا ہے؟ واجب نہیں. تینوں کو ملا کر کے بیٹا ایک ہی حدیث پاک پیش فرمائی ہے. حدیث پاک لکھی ہے، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی. شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو زناد نے، وہ روایت کرتے ہیں عرج سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا خیر نساء رکبن الابلا، کہتے ہیں کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں. اونٹوں کی سواری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی بیٹا، اور جو عورتیں اونٹوں کی سواری کرتی ہیں ان کی فضیلت بھی سرکار نے بیان فرمائی ہے.
تو گویا کہ وہ عورتیں جو اونٹوں کی سواری کریں وہ کیا ہے؟ بہتر عورتیں ہوتی ہیں۔ اونٹوں کی سواری کرنے میں ایک بہادری اور شجاعت کا بھی معاملہ پایا جاتا ہے بیٹا، ہے نا؟ بہرحال سرکار فرماتے ہیں کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں، صالح نساء قریش، اور وہ قریش کی عورتوں میں سے نیک عورتیں ہیں، قریش کی نیک عورتیں ہیں، احناہ علی ولد فی صغرہ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، جو اپنے بچوں پر ان کے بچپنے کے ایام میں زیادہ مشفق ہوتی ہیں، اور جو کچھ شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی شوہر کی جو کمائی ہوتی ہے اس کمائی پر اس شوہر کی وہ نگہبان ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں اس کو پہلے لفظی ترجمہ سمجھیے۔ احنا جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے بیٹا، یہ اشفق کے معنی میں ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، مشفق جس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ اور صغر جو ہے یہ بچپنے کے ایام، اور ارعا جو ہے رعایت بمعنی نگہبانی کرنا، رعیت وغیرہ جو ہوتا ہے نگہبانی کرنا، اسی سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ نگہبانی کرنے والا، بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، ہے نا؟ اور ذاتی یدی میں ہا ضمیر کا مرجع جو ہے زوج ہے نا؟ ذاتی یدی سے مراد شوہر کی کمائی، شوہر کے ہاتھ میں جو ہے مطلب شوہر کی کمائی۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں، اور قریش کی نیک عورتیں جو اپنے بچوں پر ان کے بچپنے کے ایام میں بہت زیادہ مشفق اور مہربان ہیں، اور جو کچھ اس کے شوہر کی کمائی ہوتی ہے اس کمائی پر بہت زیادہ نگہبان ہیں۔ مطلب سمجھ میں آ رہی؟ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز کیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان پر بہت ہی مشفق اور مہربان ہوتی ہیں کہ ان کا خیال رکھتی ہیں، ان کی ہر طرح سے جو ہے نشو نما کرتی ہیں، ہر طرح سے تربیت کرتی ہیں، بہترین سے بہترین انداز میں ان کا لحاظ رکھتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ شوہر کی کمائی کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی قرآن پاک میں بھی اسی صفت کو بیان فرمایا، جو نیک بیویوں کی صفات بتائی گئی ہیں اسی میں جو ہے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے جو شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ہے نا؟ ہاں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ہے نا؟ تو بہرحال جو شوہر کا مال ہو، شوہر کی ملکیت ہو، اس کی جو ہے حفاظت کریں، اس کو بچا کر کے سنبھال کر کے رکھیں، یہ نہیں کہ جو ہے اس کو چوری چھپے نکال کر کے جو ہے خود خرچ کر رہی ہیں، یا پھر بلا وجہ غیر ضروری چیزیں جو فضول ہیں یا جن کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کے دلانے کا مطالبہ کر کے شوہر سے زبردستی اس کو دلوا رہی ہیں، خریدوا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں صفتیں جو ہیں اور قریش کی عورتوں کے اندر پائی جاتی تھیں، تو سرکار نے یہ بات بیان فرمائی کہ قریش کی جو نیک عورتیں ہیں وہ بہتر ہیں نکاح کے لیے، سمجھ میری بات؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بھی عورتیں اونٹوں کی سواری کرتی ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ بات؟ جی ہاں جی، اب یہ باب باندھے ہیں بیٹا باندیوں کو رکھنے کے بیان میں، اس میں کئی حدیثوں کو وارد کیا ہے، آپ لوگ آج کم بھی ہیں، رہنے دیجئے، اس باب کو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟